السلام علیکم دوستو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سال عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹ دینے کی جو پالیسی بنائی ہے اس کی تفصیلات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ پالیسی ہے کیا؟ پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ نئے کرنسی نوٹ نہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے عوام کو ملیں گے، نہ کمرشل بینکوں کی طرف سے جو ہے وہ کرنسی نوٹ دیے جائیں گے، نہ کسی ایس ایم ایس کر کے آپ کو بینک سے یا اسٹیٹ بینک سے نئے نوٹ ملیں گے، اور نہ ہی آپ کسی جو ہے اسٹیٹ بینک کے کسی لائن پر میں کھڑے ہو کر آپ کرنسی نوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ کرنسی نوٹ حاصل کر سکتے ہیں بلیک مارکیٹ سے۔ پھر اسٹیٹ بینک کی طرف سے کس کو کرنسی نوٹ دیے جائیں گے؟ نئے کرنسی نوٹ کی صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے ملازمین کو اسٹیٹ بینک کرنسی نوٹ فراہم کرے گا، اور میڈیا اداروں کو۔ ان دو کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کسی کو بھی کرنسی نوٹ فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ اتنی حیرت انگیز پالیسی بنائی گئی ہے ابھی تو لوگوں کو جو ہے اس کی تفصیلات یا ابھی واضح نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور صرف لوگ جو ہے صرف بلیک، جب انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں صرف کرنسی نوٹ وہ بلیک مارکیٹ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں لوگوں میں اشتعال کس حد تک ہوگا کہ جو عام طور پہ کیا الیکٹرک وابڈا کو جو گالیاں پڑتی تھی، اس بار جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اس پہ بھرپور لوگوں کے جو ہے وہ گالیاں اور جو اسی طرح جو بد دعائیں ہیں ان کا جو ہے اپنے آپ کو بھرپور مستحق قرار دینے کی پوری پالیسی بنائی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس بار عوام کو اس لیے ہم نوٹ فراہم نہیں کر رہے کہ کیونکہ پلاسٹک کرنسی نوٹ نئے بننے کے آخری مراحل میں، اس وجہ سے جو پرانے نوٹ ہے وہ نہیں بنائے جا رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نئے پلاسٹک کرنسی نوٹ آنے ہیں، تو پھر آپ اپنے ملازمین کو کیوں دے رہے؟ پھر آپ میڈیا اداروں کو کیوں دے رہے؟ پھر بلیک مارکیٹ تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کے پالیسی میں ایک واردات چھپا ہوا ہے، اور وہ واردات یہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے ملازمین کے ذریعے سے، آپ کے خاص لوگوں کے ذریعے سے بلیک مارکیٹ میں جو ہے وہ کرنسی کم پہنچے، تاکہ کم کرنسی پر زیادہ جو ہے وہ بلیک میں جو ہے وہ بکے۔ پچھلے سالوں بھی ہم نے دیکھا 10 والے نوٹوں، 20 والے جو نوٹوں کی گڈیاں تھی، 50 والی، 100 والی، اس پر 500 ہزار روپے اوپر لیے جاتے تھے۔ لیکن اس بار جو ہے جس طریقے سے یہ پالیسی بنائی گئی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ بلیک کی جو ہے وہ بلیک کے جو ریٹ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، یعنی 10 والی شاید جو ہے وہ 1000 کے ساتھ آپ کو 500 600 700 روپے زیادہ دینے پڑے۔ اسی طرح 20 والے، 50 والے، 100 والے سب پر جو ہے 50 اور 100 کی جو ہے ابھی سے ڈیمانڈ بولٹن مارکیٹ میں اور جو بلیک مارکیٹ میں وہ نظر آ رہی ہے، اور بلیک میں جو ہے دڑا دڑ جو ہے وہ جو ہے دندہ جاری ہے، اور اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے۔ اسٹیٹ بینک، کیونکہ اگر بلیک میں ایک نوٹوں کی گڈی بھی پہنچ رہی ہے تو یا تو وہ اسٹیٹ بینک کے عملے کے ہاتھوں اس سے پہنچ رہی ہے، یا وہ میڈیا کے کسی رکن، میڈیا کے کسی بندے کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، کیونکہ تیسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی خود اپنی پالیسی ہے کہ نہ آپ خود دے رہے عوام کو، نہ آپ جو ہے وہ کسی کمرشل بینک کے ذریعے سے دے رہے، آپ صرف دو لوگوں کو دے رہے، ایک اپنے ملازمین کو دے رہے اور ایک جو ہے وہ میڈیا ادارے کو دے رہے۔ تو اگر بلیک مارکیٹ میں کرنسی پہنچ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف ان دو راستوں سے جا رہی ہے، اور یا تو آپ کے ملازمین بیچ رہے ہیں بلیک مارکیٹ میں، آپ کے یونین والے، آپ کے افسران بیچ رہے ہیں، اور یا جو ہے میڈیا کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال کہیں سے بھی اگر بلیک مارکیٹ میں ایک نوٹوں کی گڈی بھی اگر اویلیبل ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسی کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس کرنسی نوٹ کم تھے تو بالکل آپ پالیسی بنا دی جاتی کہ کسی کو نہیں ملے گا، پھر اپنے ملازمین کو دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ کی کوئی ذاتی ملکیت ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی، آپ اپنے ملازمین کو دے دیں گے اور میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے آپ ان کو دے دیں گے اور باقی عوام کو اپنے روم رکھ لیں گے۔ یہ مطلب آپ کی کوئی ذاتی ملکیت، ذاتی جاگیر نہیں ہے، ایک قومی ادارہ ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، معیشت کی جو ہے وہ مرکزی جو ریڑھ کی ہڈی کہلائی جاتی ہے اسٹیٹ بینک۔ اگر آپ اس میں اس طرح کی پالیسی بنائیں گے تو یہ جو پاکستان میں اس طرح کے معاشی بڑے بڑے مسئلے آپ نے بنانے اور آپ بناتے ہیں، وہ سارے آپ کی پالیسیوں پر سوال اٹھے گا کہ آپ جو ہے وہ اس ملک میں وہ جو کہتے ہیں دولت کی غیر جانبدارانہ، بغیر منصفانہ
جو تقسیم کی بات ہوتی ہے، آپ یہاں پر غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی پالیسیوں باقی جگہوں پر کس قدر متنازع ہوں گی۔ اس پالیسی پر فوری جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے بنا لی ہے تو پھر یہ ہے کہ بلیک مارکیٹ میں جو ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ضروری ہے، نہیں تو عوام کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اشتعال کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو تنقید بھی سننا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے عید کے دنوں میں ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے مزید اس پر کیا پالیسی آتی ہے۔ اب تک کی پالیسی تو انتہائی مایوس کن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔